آج کی شب یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں، لیکن صحیح مذہب کے مطابق اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ حدیث معراج میں بیان ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پاتے ہیں۔ یعنی آج کی شب ایک ایسا معجزہ عطا ہوا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں، لیکن صحیح مذہب کے مطابق اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ مثلا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رأى محمد ربہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اور حلفیہ بیان دیتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج کی شب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حالت بیداری میں اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شان کے لائق دیدار فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے، دیگر کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں، اگر قلبی دیدار کی بات کی جائے، خواب میں دیدار کی بات کی جائے، تو یہ تو دنیا میں دیگر کے لیے بھی ممکن ہے، ناممکن نہیں، کیونکہ بے شمار صالحین امت کے بارے میں یہ منقول ہے، یہ ثابت ہے کہ ان کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 بار زیارت ہوئی ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ رہی بات آخرت کی، تو آخرت میں ہر مومن، ہر صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شان کے لائق دیدار کرے گا، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جنت کے بعد تمہاری اور کوئی خواہش ہے کہ جس کو میں پورا کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہم کو جنت عطا نہیں فرمائی؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے یعنی جنتیوں اور اپنی ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے درمیان سے حجاب کو اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہ ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اہل جنت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شان کے لائق دیدار کریں گے۔ دنیا میں عام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری آنکھیں فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طیبہ باقی ہے، تو ہم ان فانی آنکھوں سے باقی کے جلووں کا نظارہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اب وہاں کی زندگی دائمی زندگی ہوگی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان پر کبھی بھی موت نہ آئے گی، لہذا اب اہل جنت کی آنکھیں بھی باقی رہے گی۔ تو اب اس اعتبار سے وہ اللہ رب العزت جو باقی ہے اس کے جلووں کا، اس کی شان کے لائق وہ نظارہ بھی کر لیں گے۔